سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے ان کو مثبت اشارے ملے ہیں. وہ کیا اشارے ملے ہیں؟ کیونکہ علی امین صاحب بڑے عرصے سے انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ، اور بار بار فیڈرل گورنمنٹ سے بھی درخواستیں کر رہے تھے کہ بھائی آپ چلیں، اپنا وفد بھیج دیں، ہم اپنے لوگ بھی آپ کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. اب فائنلی ایسے کیا اشارے ملے ہیں جس کو وہ مثبت قرار دے رہے ہیں علی امین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی افغان جو کمشنریٹ ہے یا کمشنر جو اسلام آباد میں ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے یہی گفتگو کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، اور مذاکرات جو ہیں وہ امن و امان کی صورتحال کے لیے، چونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ افغانستان جائیں، ان سے بات چیت کریں. اور بات چیت ہم چاہتے کیوں ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا. نمبر ایک، جب ہم افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے، جب ہم ان کو اپنی چیزیں ٹیبل کے اوپر رکھ دیں گے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے، وہاں سے جو موومنٹس ہیں جس کا نقصان خیبر پختونخوا بالخصوص ہمارے جو مرج اضلاع ہیں، تو ایک تو ان پوائنٹس کے اوپر. نمبر سیکنڈ، جو لوگ پاکستان کو مطلوب ہے یا جو پاکستان میں دہشت گردی ماضی میں دہشت گردی کے معاملے میں ملوث رہے یا ان کا فیوچر میں کوئی پلانز ہیں، تو جب ہم وہ چیزیں افغان کے سامنے یا افغان طالبان کے سامنے رکھیں گے، ان کی بھی کچھ مطالبات ہوں گے پاکستان سے، خیبر پختونخوا سے، کہ جی ہمارے یہ چیزیں ہیں، آپ یہ ٹھیک کر کے دے دیں. تو جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو اس سے 70 80 90% جو چیزیں ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر 5 10 15% چیزیں رہ جائیں گی، تو اس کے بعد جب آپ افغان حکومت کے ساتھ مل کے یا جو انڈیا سے یہاں پہ جو انڈیا اس میں ملوث ہے یا جو را کے ایجنٹس ہے یا جو کچھ بھی ہے، جو ادھر چیزیں جو اٹیکس ہو رہی ہیں یا جو انڈیا کی طرف سے جو مسائل ہیں، تو وہ منیمائز ہو جائیں گی. اچھا لیکن یہ جب بتائیے، آپ ان کو ٹھیک ہے اپنا شاہد صاحب، یہ بتائیے کہ جو وفد کابل جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی پلان بن گیا ہے آپ لوگوں کا؟ اور کیا آپ لوگوں کے ساتھ وفاقی حکومت آن بورڈ ہے اس پر؟ کیونکہ ان کو تو اعتراض یہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے، اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی کہ کس ملک کے ساتھ کس لیول پر انگیجمنٹ کرنی ہے. تو علی امین صاحب جب یہ کہہ رہے اگر ہیں کہ ہمارا وفد جا رہا ہے کابل، تو فائنل پلان ہو گیا ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض، کوئی گلہ شکوہ آپ لوگوں سے کسی نے کیا ہو؟ اگر مریم نواز جو چیف منسٹر پنجاب ہے فارم 47 کی، اگر وہ جاپان جا سکتی ہے، تو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جو اس کو 4.5 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، تو وہ وفد افغانستان کیوں نہیں بھیج سکتا؟ اور افغانستان جا کے ہم نے ادھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے صوبے کے امن و امان کی بہتری کے لیے ہی ہم ٹھیک نے ہے. بات چیت کرنی ہے. تو اس کے اوپر اعتراض جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہے. دیکھیں، جنگوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مذاکرات سے ہی حل ہے. اگر انڈیا کے ساتھ جب ہماری جنگ تھی تو ہم نے وہاں پہ امریکہ کی ثالثی قبول کی. جب امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا سیز فائر کا، تو دونوں ممالک نے سیز فائر کر دی. تو اگر چیف منسٹر پنجاب جا سکتی ہے تو ہمارا وفد کیوں نہیں جا سکتا؟ ٹھیک ہے. جو ہماری ٹریڈیشن ہے، ہم یہاں سے جرگہ بنائیں گے جس میں خیبر پختونخوا کے نامور مشران کے اوپر وہ مشتمل ہوگا. وہ جب ادھر جائے گا، افغان حکومت سے بات چیت کرے گا، تو امن و امان کی صورتحال جو ہے یہ کافی بہتر ہو جائے گی، ہمارے کافی مسائل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا پوائنٹ آف ویو تو بڑا کلیئر ہے، آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا حکومت کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، پی ٹی آئی کی بھی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، آپ کے لیڈر کی پوزیشن بھی بڑی کلیئر ہے. لیکن مسئلہ ایک ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہیں اور خاص طور پر جو وفاقی وزراء ہیں، ان کی پوزیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے آپ لوگوں سے. ایک تو ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب آئے تھے گزشتہ 1 2 دن پہلے، انہوں نے بڑا کلیئر سٹانس لیا. ان کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک بڑا کلیئر سٹانس تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان ہمارا کوئی بھائی ملک نہیں ہے، افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے. پاکستان میں میں اس کی افغانستان، ایک میں سیکنڈ سن لیں میں آپ کی طرف آ رہی ہوں شاہد صاحب. میں صرف آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ بتا دوں، پھر پورا موقع دوں گی آپ ان کو جو بھی آپ کہنا چاہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، بھائی نہیں ہے ہم ان کے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی سہولت کار ہے دہشت گردی میں. پہلے تو میں خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتا ہوں. افغانستان ہمارا بھائی ملک ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. افغانستان میں جتنے پشتون قبائل رہتے ہیں وہ پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. اگر آپ چند افراد کی وجہ سے یا چند لوگوں کی مینٹلٹی کی وجہ سے آپ پورے افغانستان کے لوگوں کو جو ادھر پاکستان میں رہ کے گئے ہیں،
1 करोड़ से जायद 80 लाख रजिस्टर्ड हम्म। और 50-60 लाख अनरजिस्टर्ड अफगानिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान में रह के गए हैं। तो पाकिस्तान से बेतहाशा प्यार करते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमें ऐसे गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसका पाकिस्तान के ऊपर, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, आप बातचीत सब ममालिक से कर सकते हैं, आप बातचीत चाइना के साथ कर सकते हैं, आप अमेरिका के साथ कर सकते हैं, आप तमाम गैर मुस्लिमों के साथ उनको दोस्त ममालिक डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे सब मुसलमान रहते हैं और ये हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। लेकिन जब आप अफगान हुकूमत से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निगोशिएट करेंगे, आप अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकूमत के सामने रखेंगे, तो इसका इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी कोई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देंगे कि जी वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो ये काबिल मजम्मत है। ऐसी नफरत अंगेज गुफ्तगू से उनको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनका ना ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ना वो कोई जीत के आया है, ना वो पाकिस्तान का वेलविशर है। अगर आप ठीक है। पार्लियामान के अंदर उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लें, जो अब ख्वाजा पाकिस्तान के हवाले से ख्वाजा आसिफ गैर जिम्मेदारी गुफ्तगू कर चुका है और वो अब अफगानिस्तान के हवाले से कर रहा है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो और उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आए। तो ये काबिल मजम्मत है। हम जरगा भी करेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ निगोशिएट भी करेंगे, हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, वो हमारे भाई हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। ठीक है, लेकिन इस मौजू पे मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, जलसे की तरफ और बाकी दीगर इश्यूज़ की तरफ आऊँगी खटक साहब, कि यही वजह है जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो बयानात हमारे वफाकी वज़रा दे रहे हैं वो बेसिकली एक पॉलिसी स्टेटमेंट मुझे तो लग रहा है, क्योंकि वो पब्लिकली ये दोनों वज़रा ने बड़े अहम ओहदों पर फाइज हैं, उन्होंने बात ये की है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफगान हुकूमत आप लोगों के साथ भी इंगेज ना करे, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत का बयान देखेगी और उसको पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट देखेगी। तो आपको लगता है कि आपके साथ वो इंगेज करेंगे अफगान हुकूमत? देखिए, ये इनके जहन में ये है कि ये दहशत गर्दी जो है इससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा मुतासर होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद के ऊपर अगर आप माजी में देखें अटैक्स हो चुके हैं, लाहौर मनावा पुलिस स्टेशन को आप देखिए उसके ऊपर अटैक्स हो चुके हैं और पंजाब भी इस दहशत गर्दी से इफेक्ट हुआ। तो अगर इनकी ये पॉलिसी है या शायद ये कोई चाहते हैं कि दोबारा कोई डॉलरी जंग हो जिसके जरिए इनको डॉलर मिले और ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम को इसी तरह निशाना बनाएंगे, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। अफगान के हवाले से हमारा बड़ा वादा मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के साथ पहले मुज़ाकिरात, उनके साथ चीज़ें आप निगोशिएट करें, उसके बाद देखेंगे जब अफगान हुकूमत से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, तो उसके बाद की बात ये चीज़ें हैं। और ख्वाजा आसिफ जो है वो कौन सा इलेक्टेड है? वो तिरहाना डार से हारा हुआ बंदा है, उसको क्या फिक्र है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की? तो उसका ताल्लुक तो हमारे सूबे से नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्विकली ये भी बताइए कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब तीरा वैली भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ बैठकर मुशावरत की है, वहाँ पर क्या बात तय हुई है, बता सकते हैं कुछ? वहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ के मकामी नुमाइंदे उनके साथ मिलके उन्होंने वहाँ पे एक जरगा किया IGFC के साथ, और वहाँ पे जितनी भी ऑफिशियल्स थे उनके साथ उनको बिठाया और उनके साथ गुफ्तगू हुई। वो आपके सामने जब प्रेस रिलीज आ जाएगी तो चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी। लेकिन इतना मुझे पता है कि कोर कमांडर पेशावर के साथ जो खैबर का जो जरगा है, जिन्होंने धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था, तो मेरे ख्याल में कल या परसों उनकी मुलाकात जो है वो जरगे की कोर कमांडर पेशावर के साथ भी है। तो सूबाई हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली करती है। अब जैसा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हम चाहते हैं, अगर हमें फॉलो किया जाए तो ये मसाइल नहीं होंगे। अगर हमें फॉलो किया जाए, आप मकामी तौर पे जब जरगे करेंगे, मकामी तौर पे लोगों को आप अपने साथ मिलाएंगे। देखिए, इनकी एक्सपीरियंस नहीं है, हम 15-20 साल हम इस मामले को भुगत चुके हैं और सूरत हाल जो है वो बद से बदतरीन हो रही है, क्योंकि हमें फॉलो नहीं करते। आपने अवाम को इत्मीनान पे लेना है, आपने अवाम के साथ नेगोशिएट करके उनको इत्मीनान देना है, उनसे इत्मीनान लेना है। तो जब ये ऐसी चीज करते हैं तो फिर हमसे चीजें नहीं संभाली जाती। ठीक है। अच्छा, आप जब ये कहते हैं ना शाहिद साहब कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, तो आपके ही लीडर जो अडयाला जेल में कैद हैं वो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप लोग इसको रुकवाएंगे या आप लोग इसके हवाले से बयानात देंगे। जब आप ये कह देते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है, तो आप उनकी स्टेटमेंट को डिफाई कर रहे हैं। और ये बात आपसे सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि आप ही की पार्टी के एक और लीडर हैं। आप गलत तरफ लेके जा रही है शिफा। पहली बात ये कि एज अ गवर्नमेंट ये मेरा भी मुतालबा है, तमाम पार्लियामेंटेरियन का भी है,
اور اسی عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز تھی کہ تمام پارلیمنٹیرین علی امین کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پلان کریں، اس کو رکوائیں کہ ان آپریشنز کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو پہلا سٹیپ تھا، جو آپ نے دیکھا کہ قرارداد آئی صوبائی اسمبلی میں، اس قرارداد میں کمیٹی جو بنی. نیشنل ایکٹ پاورز ہیں جی وہ واپس وہ کیبنٹ میں آئے گا. کیبنٹ کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو کیس ہے اس کو ٹھیک ہے. واپس لیا جائے گا. ہاں اس میں تھوڑا سی ڈیلے آ رہا ہے، اس کو پروونشل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو فاسٹ ٹریک کریں تاکہ یہ کاروائیاں جو ہے یہ صوبائی حکومت کے اس میں آئے اور اس کو رکوا سکے. عمران خان صاحب کی جو بھی ڈائریکشنز ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اس کی بنیادی ٹھیک وجہ ہے. جو افغانستان یا فاٹا کے جو حالات ہے یا جو ڈالری جنگ لڑی گئی، ایک لیڈر عمران خان صاحب تھا جس نے اس کو کہا کہ یہ جنگ آپ نہ لڑیں، پرائی جنگ ہے، اس کا ہمیں نقصان ہوگا. تو جتنے بہتر عمران خان صاحب اس جنگ کو سمجھتے ہیں، اتنا نہ میں سمجھتا ہوں نہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا قریب سے دیکھا. ٹھیک ہے. واحد لیڈر تھا جس نے اچھا ڈرون کے خلاف مارچ کیا، واحد لیڈر تھا جس نے ڈرون کے خلاف نیٹو سپلائی بند کی، واحد لیڈر تھا جس نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈرون اور افغانستان بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ لڑا. تو اگر خیبر پختونخوا کی عوام پختونوں نے کبھی امن دیکھا ہے تو وہ 3.5 سال دور حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی، نہ کوئی ڈرون ہوا تھا، نہ کوئی آپریشن تھی. تو ہم تو اپنے علاقے میں امن کی ٹھیک بات ہے. کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران اچھا خان صاحب کی ہر کہی ہوئی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے لیے حرف آخر ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا ایک اور لیڈر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ذرا احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے. اس سٹیٹمنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں جی، عمران خان صاحب کی جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹویٹر سے وہ ویریفائی ہو کے آتی ہے. عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے وہ دنیا کے 4-5 بڑے ٹویٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلایا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ٹویٹر کے علاوہ جتنے بھی جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں چلا سکتا.